اور یہ مولانا سیدی عبدالوہاب شارانی کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ مولانا سیدی عبدالوہاب شارانی کچھ نہیں یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ یاد آ رہا ہے سیدی عبدالوہاب؟ نہیں کھاٹ والا نہیں ہے یہ سیدی عبدالوہاب شارانی جو ہیں، یہ سیدی عبدالوہاب شارانی یہ وہ ہیں حجرہ شریف والے، لونڈی والے ہیں یہ، جن کے بارے میں امام احمد رضا مجدد دین و ملت فاضل اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ سیدی احمد کبیر کی مجلس میلاد مصر میں ہوتی ہے، مزار مبارک پر آپ کی ولادت کے دن ہر سال مجمع ہوتا ہے اور آپ کا میلاد پڑھا جاتا ہے۔ امام عبدالوہاب شارانی التزام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، چنانچہ وہ واقعہ ذکر کیا کہ تاخیر ہو گئی تو حضرت سید احمد بدوی کبیر اپنے قبر سے ہاتھ نکال کے وہ چادر اٹھا کے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان اولیاء کرام سے جو مزار مبارک کے ارد گرد مراقبے میں بیٹھے تھے۔ مزار مبارک کے ارد گرد کہاں بیٹھے تھے؟ مراقبے میں بیٹھے تھے، چادر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں عبدالوہاب آیا، عبدالوہاب آیا، عبدالوہاب آیا؟ تو انہوں نے کہا حضور نہیں آیا۔ جب یہ پہنچ گئے تو لوگوں نے جو اولیاء کرام مراقبے میں بیٹھے تھے انہوں نے اطلاع دی کہ حضور آ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضور کو اطلاع ہو جاتی ہے؟ امام شارانی نے پوچھا کہ حضور کو آنے کی اطلاع ہو جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اطلاع ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ کوئی کتنی ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پہ آنے کا ارادہ کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں، اگر اس کا ایک رسی کا ٹکڑا جاتا رہے تو اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں جھوٹ، ایک طرف پوچھ رہا ہے عبدالوہاب آیا، عبدالوہاب آیا، عبدالوہاب آیا، اور دوسری طرف دعویٰ دیکھ رہے ہیں کہہ رہا کوئی کہیں بھی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس کا سب کچھ کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دونوں دعووں میں تضاد ہے کہ تضاد ہے، ٹکراؤ ہے کہ نہیں ٹکراؤ؟ یہ اس طرح سے جھوٹ۔ یہی عبدالوہاب ہیں کہ سیدی عبدالوہاب اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا، یہ پہنچے اسی میلے میں دیکھتے دیکھتے حضرت کے مزار کی زیارت کے لیے، اور میلے میں کوئی چھوکری کے اوپر ان کی نظر پڑ گئی، تاجر کی کنیز کے اوپر نگاہ پڑ گئی، فوراً نگاہ پھیر لی کہ حدیث میں ہے کہ پہلی نگاہ معاف ہے۔ پھر اب دل ہے کہ مانتا نہیں ہے کہ اب پھر نظر دوڑائی حضرت کے اوپر، پھر نظر دوڑائی تو پھر پھیر لی، بہرحال وہ لڑکی پسند آ گئی۔ حضرت مزار شریف پر پہنچے تو ارشاد ہوا، قبر سے سیدی احمد کبیر کی قبر سے آواز آئی کہ عبدالوہاب وہ لونڈیا پسند ہے؟ یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے، کنیز مانے لونڈی، اور لونڈیا کر لو۔ عرض کی ہاں، اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہیے۔ ارشاد فرمایا، حضرت سیدی احمد بدوی کبیر نے مزار مقدس سے ارشاد فرمایا جاؤ میں نے وہ لونڈی تم کو ہبہ کر دی۔ کیا کر دی؟ ہبہ کر دی۔ اب آپ خاموش ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں لونڈیا تو اس کنیز کی ہے جو میلے میں گھوم رہی ہے۔ میلے میں یہی لوگ جاتے ہیں نا، آج بھی میلوں میں ہمارے ہاں دیکھیں ہندوستان پاکستان کے مزارات کے اوپر آپ کو 25% مرد نظر آئیں گے، 75% رنگ برنگی شکلوں میں یہ جو ہے ہر جگہ دعوت نظارہ دیتی ہوئی عورتیں نظر آئیں گی۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے مسلمانوں، افسوس کا مقام ہے، اللہ کے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کی مسجدوں سے تم نے تالے لگوا کر انہیں مزاروں کے حوالے کیا ہوا ہے، اور مزاروں کے اوپر یہ اللہ کی باندیاں، کمزور ضعیف الاعتقادات اور جو ہر طرف سے جو ہے مسکین، انہیں تم نے مزاروں کے حوالے کیا ہوا ہے، اور میلے میں جا رہی ہیں لپسٹک مار کے اور جناب عالی فیشن کر کے، میک اپ کر کے، سروں سے دوپٹے غائب، سینٹ پرفیوم لگا کے دعوت نظارہ دینے جاتی ہیں۔ کوئی ادھر دھکا ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے ہاں میلے لگتے تھے بابا کے ہاں، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ جانتے ہوں گے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں۔ کیوں؟
ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ کچھوچا ہو، چاہے وہ بہرائچ ہو، چاہے وہ گلبرگہ ہو، چاہے وہ اجمیر ہو، چاہے وہ داتا گنج حجویری کا لاہور ہو، چاہے وہ پاک پٹن ہو، چاہے وہ ملتان ہو، چاہے وہ چراغ دلی ہو، چاہے وہ حضرت نظام الدین ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر جگہ. اور کچھوچے میں تو باقاعدہ رنڈیاں جناب عالی قوالیاں گاتی ہیں. ایک سال تو انہوں نے باقاعدہ منع بھی کیا کہ رنڈیوں کو قوالیاں گانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کورٹ میں باقاعدہ اپیل کی کہ ہمیں کون ہوتے ہیں یہ روکنے والے، اور جیت گئیں. عدالت نے فیصلہ دے دیا تم ناچ کر سکتی ہو وہاں پہ. تو جناب عالی اس طرح کی حقیقتیں ہیں. تو یہ صوفیہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج کی کوئی نئی بات عورتوں کو میلے میں جانے کی نہیں ہے، بلکہ یہ پرانی بات ہے. اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے کے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میلے میں لونڈیا پسند آ گئی. بہرحال واقعہ سنیں. کہتے ہیں کہ اب یہ سوچنے لگے لونڈیا تو اس تاجر کی ہے جو میلے میں گھوم رہی ہے، اور ہبہ حضرت فرما رہے ہیں. بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. اتنے میں وہ تاجر مزار پہ حاضر ہوا، لونڈیے کے ساتھ حاضر ہوا، اور اس نے وہ کنیز اس مزار کے ہبہ کر دی. ہبہ مطلب دان کر دیا ہے، یعنی لونڈیا دان کر دی. ہندو کنیا دان کرتا ہے، بتوں کے آگے نن بناتا ہے. سادھو اور اس کو کیا کہتے ہیں جو یہ بنتی ہیں، سادھو نہیں بنتی ہیں یہ تو. بہرحال جیسے ہمارے ہاں بہت 2-3 ہیں سادھوی ماتھری اور کون سادھوی ہیں نا، جو انگارے اگلتی ہیں طوائفیں مسلمانوں کے خلاف. ان کے لیکچروں کے اندر جو بی جے پی بھارتی جنتا پارٹی کے اندر وہ جو ہے وہ سب کرتی ہیں، ان کو ہندی میں کہتے ہیں جو کنیا دان ہوتی ہیں. یہ آندھرا کے اندر بھی ہوتا ہے، جیسے لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں ویسے انہیں جو ہے مندروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کرسچنوں میں تو ہوتا ہے نن بناتی ہیں. ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں دیوداسی. انہیں دیوداسی بناتے ہیں، دیوداسی. اور یہ دیوداسی بنتی ہیں اور مرد لوگ کیا بنتے ہیں؟ سنیاسی. وہ سنیاسی یہ دیوداسی خوب بن جائے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، ہے نا، خوب بن جائے گی مل بیٹھیں گے جو دیوانے دو. ادھر سے سنیاسی لوگ مندروں میں آتے ہیں، ادھر سے دیوداسی جاتی ہیں. اسی طرح یہ مزاروں کے اوپر یہ دیکھیں کنیا دان ہو رہا ہے. سیدی احمد کبیر کے قبر کے اوپر کنیا دان ہو رہا ہے. اس نے دان کر دیا، ہبہ کر دیا کنیز کو. وہ دان کریں، دیوداسی بنائیں، نن بنائیں تو کافر ہیں، مشرک ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اور یہ احمد رضا خان کے اولیاء کرام اور یہ ان کے ماننے والے، ان کی قبروں کے اوپر لڑکیاں عورتیں نظر ہوں تو وہ کیا ہیں؟ یہ بڑے بھاری موحد ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ قطب الاقطاب ہیں، یہ عاشقان رسول ہیں، یا غدار اسلام ہیں؟ کون ہیں یہ؟ ہمیں بتاؤ ذرا. یہ اپنی کتابوں میں انہوں نے ان واقعوں کو درج کیا ہے. چنانچہ اور سنیں اور کلیجہ تھام کے سنیں. کہتے ہیں کہ اس نے کنیز کو مزار اقدس کی نظر کی. خادم کو اشارہ ہوا. اشارہ کس نے کیا؟ حضرت ہی نے. سب قبر انور سے سب تصرف ہو رہا ہے، مزار شریف سے مکمل گائیڈنگ ہو رہی ہے. بالکل جس کو کہنے ریموٹ کنٹرول حضرت بدوی کبیر اندر بیٹھ کے گھما رہے ہیں. ریموٹ کنٹرول سے اشارہ ہو رہا ہے. اشارہ ہوا، انہوں نے وہ لونڈیا حضرت عبدالوہاب شارانی کی نظر کر دی. حضرت عبدالوہاب جو گئے تھے، جن کو پسند آئی تھی، وہ ان کی نظر کر دی. خلاص اب نظر و نیاز کا معاملہ ختم ہوا. حضرت عبدالوہاب بیٹھے بیچارے بھولے بھالے رہے ہوں گے، ان کو کیا خبر کہ بڑے بڑے ہمارے اولیاء کرام کن کن چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کیا کیا مصلحتیں ہیں ان کی. بہرحال بیٹھے تھے. اتنے میں پھر اشارہ ہوا. فرمایا عبدالوہاب اب دیر کاہے کی ہے، فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی ضرورت کو پوری کرو. نعوذ باللہ. یہ دیکھیں یہ حجرے جو خانقاہوں کے ہوتے ہیں نا، مزاروں کے ارد گرد، یہ مسلمانوں تم بھی سمجھو، یہ جو میں پول کھول رہا ہوں یہ اسی لیے کھول رہا ہوں کہ اب آنکھوں سے پردے اٹھاؤ اور حقیقتوں کو سمجھو اور دین اسلام صحیح اور حق کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور صرف مسلمان یہ نہ سوچو کہ بس مسلمان جنت میں چلے جائیں گے. ہم آج تقریر سن رہے تھے ایک مولوی کی، گجرات میں تقریر کر رہا ہے. اوہ نعرے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں، ہر جگہ نعرے رسالت، غوث کا دامن. ہم نے کہا ان دیوانوں کو کوئی سمجھائے کہ تم غوث ان جاہلوں کے پیچھے دوڑتے ہو. ان کی کتابیں پڑھو. یہ دیکھو یہ کیا ہے، کوک شات لکھا ہے اس نے احمد رضا اعلیٰ حضرت. یہ دستور العمل ہے پوری کائنات کے لیے، مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین اسلامی دستور العمل.
اب دیر کا ہے کہ ہے حضرت جا کے حاجت پوری کرو. یہ حجرے جو بنائے جاتے ہیں مزاروں میں انہی غرضوں کے لیے بنائے جاتے ہیں, انہی مقصدوں کے لیے بنائے جاتے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے. تو یہی شیخ عبد الوہاب ہیں, انہی کی بات میں ذکر کر رہا تھا کہ یہی شیخ عبد الوہاب شارانی جن کا ذکر جو ہے یہاں پہ کیا ہے کہ وہی شیخ عبد الوہاب جو چھوکری کے اوپر پسند آ گئی تھی جن کو, وہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی ہو یا رسول ہو